بہرحال دادا کے دو بیٹے تھے، ایک بیٹے کو انہوں نے مارا، پھر انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے بیٹے کو محروم نہیں کر سکتے شریعت میں، کیونکہ بیٹے کو میراث کا حصہ اللہ نے دیا ہے، وہ دادے نے نہیں دیا۔ اگر اس کی غلطی ہے تو اس کی سزا بھگتے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو میراث سے محروم کر دیا جائے۔ پہلے دن میں نے طواف کیا، پھر میں نے دوسرے دن صفا مروہ دوڑا، پھر میں نے اپنا حلق کرایا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ تم نے طواف کر لیا، اب اگر احرام کھول کے کپڑے پہن لیے اور پھر دوسرے دن صفا مروہ دوڑے پھر تو دم پڑ گئی، لیکن تم نے احرام نہیں کھولا، احرام میں رہے، پھر دوسرے دن جا کے صفا مروہ کی حلق کرایا، پھر کوئی دم نہیں ہے۔ پہلے دن میں حالت احرام میں تھا، لیکن احرام کی چادر کبھی کبھی منہ پہ لگتی تھی، کوئی بات نہیں، ہوا سے اڑ کے منہ پہ لگ سکتی ہے۔ 14 سال پہلے بیوی کو میں نے طلاق دی، میرے 2 بچے جوان ہیں، ماں کے پاس ہیں، اب دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں؟ بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بچے 14 سال کے ہو گئے، اس کو اب خیال آیا ہے سلو کرنے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کہتے ہیں۔ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے تو مرد کتنے عرصے کے بعد شادی کا، مرد پہ عدت نہیں ہوتی، عدت عورت پہ ہوتی ہے، اور عدت کی وجہ یہ ہے کہ کہیں اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، حمل نہ ہو، اس لیے اس کے لیے حکم ہے کہیں یتربصن 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے۔ مرد کو تو پیٹ ہو یا حمل ہوتا نہیں، اس کو عدت گزارنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے تو دوسرے دن شادی کر لے۔ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز، اگر ان میں تکبر پیدا نہ ہو تو کوئی حاضر نہیں۔ بہرحال بریلوی کریں یا دیوبندی کریں، 12 ربیع الاول کو میلاد منانا جو ہے وہ منع ہے، وہ بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا، دین مکمل ہو چکا تھا، اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ 12 ربیع الاول کو میرا میلاد کیا کرو۔ ہر چیز تو سمجھا دی ہے کہ بھی سوموار کا روزہ رکھو، جمعرات کا روزہ رکھو، 13، 14، 15 3 راتیں جو ہیں ان کے روزے رکھو، 9، 10 محرم کا روزہ رکھو، یہ سب بتا دیا۔ صرف میلاد والی بات رہ گئی جو 1400 سال کے بعد مولویوں کو یاد آ گئی، یہ خالص بدعت ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ دیوبندی حضرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بدعتوں میں مبتلا ہو جائیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو 12 کو نہ صحیح 11 کو یا 13 کو سیرت النبی کے نام پہ جلسے رکھ لیے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ بیان کیا، تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے، صحیح مسئلے کا پتہ لگے، اور دوسرا لوگ ان کی بدعتوں سے نکل کے دین کی طرف آئیں۔ ان کا منشا یہ تھا۔ اگر یہ منشا نہ ہو، وہ میلاد تو منانے کے قائل ہی نہیں ہے کسی طرح سے بھی، تو بہرحال یہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں تو اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا، ایک شیعہ کا مولوی تھا، مناظرہ جب ہوتا نا تو اس بدبخت کو پتہ نہیں مر گیا اگر زندہ ہے، تو ایک عادت تھی کہ وہ اہل سنت کی کتابیں سے پڑھتا نہیں، یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور پھینک دیتا۔ اب لوگوں نے سمجھایا بھئی تم مناظرہ کرو، حوالہ دو، کسی دوسرے کی کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بعد میں آیا، آخر ایک مولوی صاحب مناظرے بنے، وہ مناظرے پہ تیار ہوئے، وہ آیا، انہوں نے بھی اس کی کتابیں اٹھا کے اس نے 1 پھینکی، اس نے 3 پھینک دی۔ انہوں نے کہا یہ لو یہ کافی ہے تمہاری، یہ لو یہ کشف الغمہ ہے تمہارا، یہ لو یہ ترجمہ مقبول ہے تمہارا۔ اس کے بعد پھر اس کو جرأت نہیں ہوئی کتابیں پھینکنے، کیونکہ اس نے اسی کا جواب دیا جو زبان کو سمجھتا تھا۔ تو بعض لوگ اس لیے سیرت کے جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو بدعت سے بچائیں، باقی نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ بدعت۔ آیت اللہ یہ شیعہ لوگوں کا لقب ہے، اصل آیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ اور اس کی اماں کو آیا اللہ کی نشانی بنائی قدرت کی، کہ دیکھو بغیر باپ کے اللہ نے کیسے پیدا کیا۔ تو یہ عام طور پر یہ لقب جو ہے شیعہ رکھتے ہیں اپنے بڑے بڑے مجتہدوں کا کہ یہ آیت اللہ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، کسی اہل سنت کو یہ نام لقب نہیں رکھنا چاہیے۔ مشرک کا ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ ہمارے ہاں 2 بہنوں کا نکاح ایک دن نہیں رکھتے،
کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے منحوس، یعنی دو بہنیں ایک کے نکاح میں تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ایک دن میں دونوں بہنوں کا نکاح ہو تو منحوس کیسے ہو گیا؟ ایک کا ہو تو منحوس نہیں ہے، دو کا ہو تو منحوس ہو جاتا ہے۔ عجیب بات، گھر سے پتہ نہیں لوگ مسئلے بناتے گھڑتے کیسے ہیں۔ میرے بڑے بھائی اور میری بھانجی کو دل کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ تم میڈیکل چیک اپ کراؤ کہ نقص خاوند میں ہے یا بیوی میں ہے، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کرواؤ اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کرو۔ زندہ آدمی کے لیے بھی عمرہ کر کے آپ اس کو ثواب بخش سکتے ہیں۔ عشاء نماز کے بعد جو وتر ہیں وہ 3 رکعتیں مل کے پڑھنی ہیں، اور 2 رکعتوں میں بیٹھ کے کھڑا ہو جانا ہے، سلام نہیں پھیرنا، پھر تیسری رکعت پڑھ کے دعا قنوت پڑھ کے پھر رکوع کر کے پھر سلام پھیرنا ہے۔ حرم شریف کے باہر جو سبیل لگی ہوتی ہے ہم کھانا کھا سکتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں اور خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، ورنہ غریبوں کے لیے چھوڑ دیں، تاکہ تم نہیں کھاؤ گے تو کوئی اور غریب کھائے گا، اگر تم کھا گئے تو غریب کیا کھائے گا۔ جو بات بھی کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، یہ بیماری ہوتی ہے، الزائمر ایک بیماری ہے، اس کا آپ علاج بھی کروائیں۔ اور اللہ کے اسماء ہیں یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، سر پہ ہاتھ رکھ کے ہر نماز کے بعد 11 دفعہ اللہ سے دعا کریں۔ آدمی اپنے سسر کے لیے اس کے پیسوں سے حج بدل کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ اگر 4 رکعتوں میں 2 رکعت پڑھ لی، 3 رکعتیں ہوئیں یا 4 شک ہوا تو بہرحال سجدہ صاف کرے، لیکن کوشش یہی کرے کہ شک ہے تو 1 رکعت پڑھ کے بیٹھ کے پھر سجدہ صاف کرے۔ آداب حاضری مدینہ پاک یہ ہیں کہ آپ یہاں سے درود شریف پڑھتے جائیں، وہاں سامان رکھ کے غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، بڑے ادب سے سرکار دو عالم کی مسجد میں داخل ہوں، اور پھر چلتے چلتے موقع ملے تو ریاض الجنہ میں جا کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ غیر محرم عورت سلام کرے نہیں کرنا چاہیے، سلام کرے تم جواب بھی نہ دو۔ 1 سال ہو گیا میرے خاوند سے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا، وہ کہتا ہے کہ عدالت سے طلاق لے لو، تو لے لو، درخواست دے دو خلوع کی۔ عورت حالت حیض میں گئی، میقات تھی، بہرحال اگر اس نے احرام نہیں باندھا دم پڑ گئی، وہ حالت حیض میں بھی احرام کی نیت کر سکتی تھی، عمرے کی نیت کر سکتی تھی۔ اب جب پاک ہو جائے طائف کے میقات سے جا کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔